ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تو میری ایک بات مان لے اور اس کے عوض مجھ سے 4 نعمتیں لے لے۔ اس پیشکش پر فرعون نے کہا کہ وہ ایک بات کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو علل اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک، ستاروں اور پستی میں انسانوں، شیاطین، جنات اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، نیز پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثل ہے، اور وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے، اور عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، اور بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے، وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، حکم اسی کا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ یہ سب سن کر فرعون نے کہا اس کے عوض وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو آپ ہم کو دیں گے، تاکہ شاید ان عمدہ وعدوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام سے سینکڑوں کے کفر کا کفر ٹوٹ جائے اور وہ لوگ مشرف با اسلام ہوں، اور آپ کی ان باتوں سے میری شوریلی زمین میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبزہ پیدا ہو جائے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جلد اپنے وعدوں کو بیان کریں، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرعون کو 4 چیزوں کا انعام سنانا شروع کیا اور فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہ ہوگا اور تو موت کو خود طلب کرے گا، یعنی تو اپنے جسم میں اللہ کا ایسا خزانہ دیکھے گا کہ جس کے ملنے کی توقع میں تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہوگا۔ جس طرح کسی کے گھر میں خزانہ دفن ہو تو اس مدفون خزانہ کی خاطر خوشی خوشی اپنے گھر کی ویرانی کو تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے عاشقین اپنی خواہشات کے گھر کو رضائے مولا خوشی خوشی ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر جو دولت ملتی ہے وہ 7 بر اعظموں کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ واقعی خواہشات کے بادل کو پھاڑنے کے بعد ہی مہتاب حقیقی کا روشن چہرہ دیکھنے کو مست کرتا ہے۔ دوسری نعمت یہ ملے گی کہ تم اللہ کے اخلاق کے ساتھ موصوف ہو جاؤ گے۔ جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے۔ آدمی کیڑے کی طرح اپنے جسم کو لذتیں پہنچانے میں مصروف ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو وہ متنبہ ہو کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رگ و ریشہ میں اللہ کا ذکر سما جاتا ہے اور وہ اللہ کے اخلاق کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ ابھی تو ایک ملک تجھے عطا ہوا ہے اور اسلام کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تو تجھے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کی حالت میں عطا ہوا ہے، تو پھر اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس درجہ ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو جوان رہے گا اور تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے، اور یہ نعمتیں یعنی جوانی اور بالوں کا ہمیشہ کالا رہنا وغیرہ ہماری نزدیک بہت حقیر نعمتیں ہیں، مگر چونکہ میرا واسطہ ایک نادان بچے سے پڑا ہے اور بچوں کو یہی وعدہ پسند آتا ہے کہ اگر تم مکتب جائے گا تو تجھے اخروٹ دوں گا، حالانکہ علم کی نعمت کے سامنے ایک اخروٹ کی کیا حیثیت ہے۔ ان وعدوں کو سن کر فرعون کا دل کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا اور اس نے کہا اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں، اور اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ سن کر کہا ارے اس وعدے پر اپنی جان قربان کر دے، کیونکہ کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے سود گزرا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ کر زارو قطار رونے لگی اور ان کو ایک جوش آ گیا اور کہا کہ تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیبوں کو اللہ کی رحمت کا تاج چھپانا چاہتا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اے فرعون تو مشورہ نہ کرتا، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔
یہ بات جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے یہ ایسی ویسی بات تو نہ تھی کہ جس میں تو مشورہ کرتا پھرتا۔ اے فرعون، اللہ کی یہ رحمت تجھ پر ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ اللہ کا معمولی کرم نہیں ہے کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہی ہے۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا اور وہ برقرار کیسے رہا۔ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری تقریر سن کر فرعون نے کہا، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ واقعہ ہرگز بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں۔ لیکن فرعون نہ مانا اور حامان سے مشورہ لیا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نا اہل مشیر بھی نا اہل ہوتے ہیں۔ الغرض فرعون نے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات نہ مانی اور سارا واقعہ اپنے وزیر حامان کے سامنے بیان کر دیا۔ فرعون کی باتیں حامان نے جب سنی تو بہت اچھلا کودا اور غم سے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا اور ٹوپی و امامہ کو زمین پر دے مارا اور واویلا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہائے، حضور کی شان میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی گستاخی کی۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس ہی راج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی سخت توہین کی، آپ تو خود پوری دنیا کے مسجود اور معبود بنے ہیں اور آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ آپ خدا ہو کر اپنے ہی بندہ کا بندہ بننے کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو ہزاروں آگ میں جلنا اس توہین سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو ہمیں پہلے مار ڈالیے تاکہ میں حضور کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ آپ میری گردن فوراً اڑا دیں کہ میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، یعنی ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں اور ہم ان کے غلام بن جائیں۔ اور اس ملعون کے مشورہ سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکانے میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر تیری قسمت میں ہی ہدایت نہ تھی تو ہم کیا کریں۔ برادران اسلام، اس واقعہ سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی بھی خیر اور نیکی کے کام میں تاخیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان روڑے اٹکا کر خیر کے اس کام سے محروم کر دے۔ نمبر 2، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا مشیر اور دوست کسی مخلص اور نیک آدمی کو بنائے تاکہ خیر کے امور میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔ برے دوست اور غلط مشیر سے بچیں کیونکہ ایسے لوگ خود بھی ڈوبتے ہیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ نمبر 3، تکبر ایسی بیماری ہے کہ یہ آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے راستے سے ہٹا کر تباہی اور بربادی کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے، جیسا کہ حامان اور فرعون اپنے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں رسوا ہوئے۔ آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ واقعہ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں لیکن ان کا خیال بھی رکھیں جن کے دکھ درد میں کوئی شریک نہیں ہو۔